علامہ احمد رضا خان کے بارے میں بہت ذہین آدمی تھا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، لیکن چونکہ پٹھانی اس پر غالب تھی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، پٹھانی اس پر غالب تھی، تو اس لیے انسائکلوپیڈیا نے، قاسم نے جو انسائکلوپیڈیا کئی لوگوں نے ترتیب دی ہے، میں انسائکلوپیڈیا قاسم اس کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اس نے لکھا کہ کاش کہ یہ بندہ تکفیر بازی نہ کرتا تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذہین انسان تھا، بالکل ذہین تھا، تفردات اپنی جگہ پر اس کے، لیکن وہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں، بڑا ذہین آدمی تھا. اس کی کتابیں آپ در مختار پر اس نے جو لکھا ہے، سمجھے، اس کو آپ دیکھ لیں، جد الممتار اس کو آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں. اس کے ترجمے میں بعض ترجموں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے کمال کرتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران اور فریفتہ پایا اپنے عشق میں. واہ، ضلالت کا معنی گمراہی سے نہیں کیا جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات نے کیا، گمراہی سے نہیں کیا. ضلالت کا معنی حیرت، اور حیرت کے معنی میں کر دیا، اور وہ ہوتا ہے. امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لا کے دی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو تھا. میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے. یہ میں مانتا ہوں. اتنا شعور اس وقت کے مسلمانوں میں، اتنے شعور لیس ہو جائیں، شعور سے فعاری ہو جائیں کہ نبی کی گستاخیاں شروع کر دیں. میں نے کہا ایسا نہیں. لہٰذا یہ جو آپ عبارت امام کو ہمارے ہی بندہ کو لا کے دکھا رہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ ان کے خلاف ایک کلپ تیار کر کے ڈال دوں، امام احمد رضا نے یہ کہا ہے، میں نے کہا میں نہیں ڈالوں. میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ وہ گستاخ نہیں تھے. اگر ان سے کوئی ایسی عبارت ہوئی ہے، یا تو قلم کی روانی میں کوئی جملہ نکل گیا ہے غلطی سے، یا ان کی نظر میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا، یا بعض دفعہ انسان بے احتیاطی میں نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسی بات، مضمون کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے لیے الفاظ کی سلیکشن صحیح طرح نہیں کر پاتا، تو اب آپ بندوقیں لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، گستاخی رسول اور یہ صفحے لگانے شروع کر دیں. تو بھائی کسی کی بات کے دو مطلب نکلتے ہوں، اور خاص طور پہ بزرگوں کی باتوں کے، تو آپ کو ان کو صحیح محمل دینے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف کلپ تیار کر کے مارکیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اسلامی تاریخ میں بزرگ ختم ہو جائیں گے. میں نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی، اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کر دیا. ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، میں اکثر اپنے بھائیوں کو نجی محفل میں کہتا ہوں، آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا، اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا ہوگا. جو انہوں نے اظہار کر دیا، جو تمثیلیں انہوں نے بیان کی ہیں. چلیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر نہ صرف آپ کو الفاظ کے چناؤ کے اوپر، اور جس طریقے سے انہوں نے فٹ ان کر کے جو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار، میں نے ایک نعت پڑھی بھی، آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا انہوں نے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں کہ وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ اپنے جلوے دکھاتے جائیں گے. کیا کمال ہے جناب. وہ کہتے ہیں قیامت کا دن تو ہمارا اس اعتبار سے عید کا دن ہے کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں گے، جس کے لیے ہمیں ہمارے پیروں نے جھوٹے وظیفے بھی سکھائے تھے، اینی دفعہ درود پڑھ لو، اینی دفعہ کر لو. تو یعنی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا. تو کمال جناب وہ نعت ہے. اور میں نے اس نعت کے ایک ایک شعر کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کر کے اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے. یوٹیوب پہ آپ لکھیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. تو انشاءاللہ میں نے شعیب کو کہا ہے کہ وہ تیار کرے گا، تو اسے بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا شاعری کا ذوق، اردو لنگوسٹک بھی آنی چاہیے. پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ وہ بات کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں، پھر آپ جھوم اٹھیں گے. کمال. میں تو ابھی بھی یعنی کئی بار اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے ایک آدھ شعر بھی سنتا ہوں، میرے پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. وہ سوئی والا وجد نہیں یعنی سوز و گداز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا کمال ہے یار، کہاں سے شعر کہہ دیا یار، کہاں پہ پہنچا دیا، ایک بار بندے کو ہلا کے رکھ دیا. یہ فرمایا ہے کہ احمد رضا خان صاحب کی مدح سرائی کیوں کی؟ ہم نے کہاں کی بھیا، جو سچ تھا بیان کیا. دیکھیں لمبی بات نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں، اللہ کو جواب دینا. اور جب خاص طور پہ یہ بات پتہ ہو کہ 66 مفتی جہنم میں جائیں گے اور 33 جنت میں جائیں گے، کسی کو دماغی خلش ہے کہ اتنی نازک علم کو اختیار کرے اور یوں پلسرات کو اپنے برباد کرے؟ خان صاحب نے جو اچھی چیزیں لکھی ہیں اچھی ہیں. ہمارے جتنے دوست مفتیان کرام، ہمارے بہت سے لوگ جو آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں انہیں ضرور پڑھو، بس 2 چیزوں پہ نہ جانا. ایک جو انہوں نے گالیاں لکھی ہیں اس کی طرف نہ جانا، اور ایک جن کو انہوں نے کافر کہا ہے اس پہ نہ جانا. باقی بہت علم ہے.
اس سے فائدہ حاصل کریں. یہ مفتیوں کے لیے ہے. اب جو چیز احمد رضا خان صاحب نے نہیں لکھی ہم کیسے ان کی طرف منسوب کر دیں؟ میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا پر 4-5-7 دن پہلے آیا ہوں. میں یقین کرو میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا. میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا. کتنا درود پڑھتا ہوں میں, کتنی دفعہ پڑھا ہے, کتنی دفعہ سلام کیا ہے. اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے. اس دفعہ میں نے درود پڑھا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا, خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی. میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی, یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما, اے اللہ ان کو دے. ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں, ان کو دعا. جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کو برا کہنا یہ مناسب, پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون اللہ والا ہے کون. اس طرح نہ کریں, اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا مقام ہے. تو میں نے بھائی ان کے لیے اللہ, میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر. کچھ تھا ان کی اس بات میں کہ دل, اب جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی کے درود پڑھ کے کیفیت بنتی ہے تو زندگی سیکھ کے کیا بنے گی میرے دوست؟ تو زندگی سیکھو. آج کا میرا ایک ہی پیغام ہے آپ سے کہ حضور والی زندگی سیکھو خدا کے لیے. میں کیا کہیں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, میں رحمۃ اللہ علیہ منافقت نہیں آدھا منافق کچھ لعنت ہے. میں ہوں شخص کو قابل رحمت منے نا. کہیں کوئی اختلاف میرے لالی ہوئے کہ لکھ والی پہ ہوئے, میں جڑی گال کو حق سمجھتا میں آدھا. ماں کے ایک جاتے تقریری جا کھائی کہ وہ مولانا مرحوم دا وہ ہے نا نعتیہ شعر کہ وہ لاکھوں سلام والا پہلا شعر یار کی میں ہے, ہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ان کی کیا قدر و قیمت ہے بھئی یار, میں کچھ میرے واسط کو ان میں بیان کرا. یہ ہکو مشرہ انشاءاللہ ان کی نجات واسطے انشاءاللہ تعالی.